عید الفطر ابوالکلام آزاد۔ عید آمد و افزود غم را غم دیگر، ماتم زدہ را عید بود ماتم دیگر۔ دنیا کی ہر قوم کے لیے سال بھر میں 2-4 دن ایسے ضرور آتے ہیں جن کو وہ اپنے کسی قومی جشن کی یادگار سمجھ کر عزیز رکھتی ہے، اور قوم کے ہر فرد کے لیے ان کا درد و عیش و نشاط کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسلمانوں کا جشن اور ماتم، خوشی اور غم، مرنا اور جینا، جو کچھ تھا خدا کے لیے تھا۔ قل ان الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ کہہ دے کہ میری نماز، میری تمام عبادت، میرا مرنا، میرا جینا، جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھ کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اوروں کا جشن و نشاط لذائذ دنیاوی کے حصول اور انسانی خواہشوں کی کامجوئیوں میں تھا، مگر ان کے ارادے مشیت الہی کے ماتحت اور خواہشیں رضائے الہی کے محکوم تھیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا ماتم یہ تھا کہ دل اس کی یاد سے غافل اور زبان اس کے ذکر سے محروم ہو جائے، اور سب سے بڑا جشن یہ تھا کہ سر اس کی اطاعت میں جھکے ہوئے ہوں اور زبان اس کی حمد و تقدیس سے لذت یاب ہو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور وہ کسی طرح کا تکبر اور بڑائی نہیں کرتے۔ رات کو جب سوتے ہیں تو ان کے پہلو بستروں سے آشنا ہوتے ہیں اور امید و بیم کے عالم میں کروٹیں لے کر اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ان کو پیش گاہ الہی سے اطاعت و شکر گزاری کے جشن کے لیے 2 دن ملے تھے۔ پہلا دن عید الفطر کا تھا۔ یہ اس ماہ مقدس کے اختتام اور افضال الہی کے دور جدید کے اولین یوم کا جشن تھا، جس میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام سے ان کو مخاطب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم اول نازل کیا گیا۔ اسی مہینے کے آخری عشرے میں سب سے پہلے انہیں وہ نور صداقت اور کتاب مبین دی گئی جس نے انسانی معتقدات و اعمال کی تمام ظلمتوں کو دور کیا اور ایک روشن اور سیدھی راہ دنیا کے آگے کھول دی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ بے شک خدا کی طرف سے تمہارے پاس قرآن ایک روشنی اور کھلی ہدایت بخشنے والی کتاب بھیجی گئی۔ اللہ اس کے ذریعے اپنی رضا چاہنے والوں کو سلامتی کی راہوں پر ہدایت کرتا ہے۔ انسانی ضمیر کی روشنی جبکہ ظلمت ضلالت سے چھپ گئی تھی، فطرت کے حسن اصلی پر جبکہ انسان نے بدعمالیوں کے پردے ڈال دیے تھے، قوانین الہی کا احترام دنیا سے اٹھ گیا تھا اور طغیان و سرکشی کے سیلاب میں خدا کے رسولوں کی بنائی ہوئی عمارتیں بہہ رہی تھیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری دونوں میں انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔
اس وقت یہ پیغام صداقت دنیا کے لیے نجات اور ہدایت کی ایک بشارت بن کر آیا۔ اس نے جہل و باطل پرستی کی غلامی سے دنیا کو دائمی نجات دلائی، افضال و نعائم الہیہ کے فتح یاب کا مجدہ سنایا۔ نئی عمارت گو خود نہیں بنائی مگر پرانی عمارتوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ نئی تعلیم گو نہیں لایا لیکن پرانی تعلیموں میں بقائے دوام کی روح پھونک دی۔ مختصر یہ کہ فطرت اور نوامے سے فطرت کی گم شدہ حکومت پھر قائم ہو گئی۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہی راہ فطرت دین کا سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر آدمی ہیں اس کو جو نہیں سمجھتے۔ یہی مہینہ تھا جس میں دنیا کے روحانی نظام پر ایک عظیم الشان انقلاب طاری ہوا۔ اسی مہینے میں وہ عجیب و غریب رات آئی تھی جس نے اس انقلاب عظیم کا ہمیشہ کے لیے ایک اندازہ صحیح کر کے فیصلہ کر دیا تھا، اور اسی لیے وہ لیلۃ القدر تھی۔ اس کی نسبت فرمایا کہ وہ گزشتہ رسولوں کے ہدایتوں کے 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ ان مہینوں کے اندر دنیا کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ سب کچھ مع خدا کی نئی نعمتوں اور عطا کردہ فضیلتوں کے اس رات کے اندر بخش دیا گیا۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ قرآن کریم نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں، اور تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ایک ایسی رات ہے جو دنیا کے 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہی رات تھی جس میں عرض الہی کی روحانی اور جسمانی خلافت کا ورثہ ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو دیا گیا، اور یہ اس قانون الہی کے ماتحت ہوا جس کی خبر داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس قانون کے مطابق 2000 برس تک بنی اسرائیل زمین کی وراثت پر قابض رہے، اور خدا نے ان کی حکومتوں، ان کے ملکوں اور ان کے خاندان کو تمام عالم پر فضیلت دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی، اور نیز ہم نے تم کو اپنی خلافت دے کر تمام عالم پر فضیلت بخشی۔ یہی مہینہ اور یہی لیلۃ القدر تھی جس میں اسی الہی قانون کے مطابق نیابت الہی کا ورثہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو سپرد کیا گیا۔ وہ پیمان محبت جو خداوند نے بیابان میں اسحاق علیہ السلام سے باندھا تھا، وہ پیغام بشارت جو یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کو کنعان سے ہجرت کرتے ہوئے سنایا گیا تھا، وہ الہی رشتہ جو کوہ سینا کے دامن میں خدا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام نے بزرگ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو سونپا تھا، اور سرزمین فرعونہ کی غلامی سے ان کو نجات دلائی تھی، خدا کی طرف سے نہیں بلکہ خود ان کی طرف سے توڑ دیا گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیکل کا دور عظمت ختم ہو چکا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ اب اسماعیل علیہ السلام کی چنی ہوئی دیواروں پر خدا کا تخت جلال و کبریائی رونما ہو جائے۔ یہ نصب و عزل، عزت و ذلت، قرب و بعد اور ہجر و وصال کی رات تھی۔
جس میں ایک محروم اور دوسرا کامیاب ہوا، ایک کو دائمی ہجر کی سرگشتگی اور دوسرے کو ہمیشہ کے لیے وصل کی کامرانی عطا کی گئی۔ ایک کا بھرا ہوا دامن خالی ہو گیا مگر دوسرے کی آستین افلاس بھر دی گئی۔ ایک پر قہر و عذاب کا عتاب نازل ہوا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی نافرمانیوں کی سزا میں ذلت اور محتاجی میں مبتلا کر دیا گیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے غضب میں آ گئے، لیکن دوسرے کو اس محبت کے خطاب سے سرفراز کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کیے، خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت بخشے گا جس طرح ان سے پیشتر کی قوموں کو اس نے بخشی تھی۔ یہ اس لیے ہوا کہ زمین کی وراثت کے لیے عباد الصالحون کی شرط لگا دی تھی۔ بنی اسرائیل نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا، اس کے احکام سے سرتابی کی، اس کی بخشی ہوئی اعلیٰ نعمتوں کو اپنے نفس ذلیل کی بتائی ہوئی ادنا چیزوں سے بدل دینا چاہا۔ استبدلون الذی هو ادنا بالذی هو الخیر۔ خدا کی دی ہوئی اعلیٰ نعمتوں کے بدلے تم ایسی چیزوں کے طالب ہو جو ان کے مقابلے میں نہایت ادنا ہیں۔ خدا قدوس کی زمین کثافت اور گندگی کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جماعتوں کو چن لیتا ہے تاکہ اس کی طہارت کے لیے ذمہ دار ہوں، لیکن جب خود ان کا وجود زمین کی طہارت اور نظافت کے لیے گندگی ہو جاتا ہے تو غیرت الہی اس بار آلودگی سے اپنی زمین کو ہلکا کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے عصیان و تمرد سے عرض الہی کی طہارت کو جب داغ لگا دیا تو اس کی رحمت غیور نے کوہ سینا کے دامن کی جگہ وہ قبیس کی وادی کو اپنا گھر بنایا اور شام کے مرغزاروں سے روٹ کر حجاز کے ریگستان سے اپنا رشتہ قائم کیا تاکہ آزمایا جائے کہ یہ نئی قوم اپنے اعمال سے کہاں تک اس مذہب کی اہلیت ثابت کرتی ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ اور بنی اسرائیل کے بعد پھر ہم نے تم کو زمین کی وراثت دی تاکہ دیکھیں کہ تمہارے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ بس یہ مہینہ بنی اسرائیل کی عظمت کا اختتام اور مسلمانوں کے اقبال کا آغاز تھا، اور اس دور اقبال کا پہلا مہینہ شوال سے شروع ہوتا تھا، اس لیے اس کے یوم ورود کو عید الفطر کا جشن ملی قرار دیا تاکہ افضال الہی کے ظہور اور قرآن کریم کے نزول کی یاد ہمیشہ قائم رکھی جائے، اور اس احساس و اعزاز کے شکریہ میں تمام ملت مرحومہ اس کے سامنے سر بسجود ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب مکے میں تم نہایت کم تعداد اور کمزور تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں زبردستی پکڑ کے اڑا نہ لے جائیں، لیکن خدا نے تم کو جگہ دی، اپنی نصرت سے مدد کی، عمدہ رزق تمہارے لیے مہیا کیا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مگر یہ عید الفطر کا جشن ملی، یہ درود و ذکر و رحمت الہی کی یادگار، یہ قوم کامرانی او فیروزی او شادمانی اس وقت تک کے لیے عیش و سرور کا دن تھا جب تک ہمارے سر تاج خلافت سے سر بلند ہونے کے لیے اور جسم خلت و نیابت سے مفتخر ہونے کے لیے تھی۔
عزت و عظمت جب ہمارے ساتھ تھی اور اقبال و کامرانی ہمارے آگے دوڑتی تھی، خدا کی نعمتوں کا ہم پر سایہ تھا اور اللہ کی بخشی ہوئی خلافت کے تخت جلال پر متمسکن تھے، لیکن اب ہمارے اقبال و کامرانی کا تذکرہ صرف صفحات تاریخ کا ایک افسانہ ماضی رہ گیا ہے۔ دنیا کی اور قومیں ہمارے لیے وسیلہ عبرت تھی، لیکن اب خود ہمارے اقبال و ادبار کی حکایت اوروں کے لیے مثال عبرت ہے۔ ہم نے خدا کی دی ہوئی عزت و کامرانی کو ہوائے نفس کی بتلائی ہوئی راہ مذلت سے بدل دیا، اس کے عطا کیے ہوئے منصب خلافت کی قدر نہ پہچانی اور زمین کی وراثت و نیابت کا خلعت ہم کو راس نہ آیا۔ اب ہماری عید کی خوشیوں کے دن گئے، عیش و عشرت کا دور ختم ہو گیا۔ ہم نے بہت سی عیدیں تخت حکومت و سلطنت پر دیکھیں اور ہزاروں شادیانے سر پر خلافت کے آگے بجوائے۔ ہم پر صدہا عیدیں ایسی گزری جب دنیا کی قومیں ہمارے سامنے سر بسجود تھیں اور عظمت و شوکت کے تخت الٹے ہوئے ہمارے سامنے تھے۔ اب عید کے عیش و ترب کی صحبتیں ان قوموں کو مبارک ہوں جن کی عبرت و تنبیہ کے لیے اب تک ہمارا وجود بارے زمین ہے۔ ان کو خوش نصیب سمجھیے جو اپنے دور اقبال کے ساتھ خود بھی مٹ گئے۔ ہمارا اقبال جا چکا ہے مگر ہم خود اب تک دنیا میں باقی ہیں، شاید اس لیے کہ غیروں کے طعنے سنیں اور اپنی ذلت و دشواری پر آنسو بہا کر قوموں کے لیے وجود عبرت ہوں۔ درکار ماست نالاؤ من در ہوائے او، پروانہ چراغ موزار خودیم۔ اس دن کی یادگار ہمارے لیے جشن و طرب کا پیام تھی، کیونکہ یہی دن ہمارے صحیفہ اقبال کا صفحہ اولین تھا اور اسی تاریخ سے ہمارے ہاتھوں قرآنی حکومت کا دور جدید قلوب و اجسام کی زمین پر شروع ہوا تھا۔ اس دن کا طلوع ہم کو یاد دلاتا تھا کہ بدعمالیوں نے کیوں کر بنی اسرائیل کو 2000 سالہ عظمت سے محروم کیا اور اعمال حسنہ کے شرف و افتخار نے کیوں کر ہمیں برکات الہی کا محبت و مورد بنایا۔ اس دن کا آفتاب جب نکلتا تھا تو ہمیں خبر دیتا تھا کہ کس طرح خدا کی زمین نافرمانیوں کی ظلمت سے تاریک ہو گئی تھی اور پھر کس طرح ہمارے اعمال کی روشنی افق عالم پر درخشاں بن کر نمودار ہوئی تھی۔ لیکن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کی عبادت کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، بس بہت جلد ان کی گمراہی ان کے آگے آئے گی۔ اب یہ روز یادگار اگر یادگار ہے تو عیش و شادمانی کے لیے نہیں بلکہ حسرت و نامرادی کے لیے۔ اگر یاد آور واقعات ہے تو عطا و بخشش کی فیروز مندی کے لیے نہیں بلکہ ناقدری و کفران نعمت کی مایوسی و حسرت سنجی کے لیے۔ پہلے اس کامرانی کی یاد تھی کہ ہم دولت قبولیت سے سرفراز ہوئے، مگر اب اس نامرادی کی حسرت کو تازہ کرتا ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی اور ذلت و عقوبت سے دوچار ہیں۔ پہلے اس وقت سعادت کی یاد تازہ کرتا تھا جو ہماری دولت و اقبال کا آغاز تھا، اور اب اس دور مسکنت و ذلت کا زخم تازہ کرتا ہے جو ہماری عزت و کامرانی کا انجام ہے۔ پہلے یکسر جشن و نشاط تھا مگر اب یکسر ماتم و حسرت ہے۔ جشن تھا تو قرآن کریم کے نزول کی یادگار کا، جس نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ مسلمانوں، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے اور اس کے احکام سے سرتابی نہ کی تو وہ تمام عالم میں تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کر دے گا۔ اور اب ماتم ہے تو اسی قرآن کی اس پیشن گوئی کے ظہور کا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اس کی زندگی دنیا میں تنگ ہو جائے گی۔ پہلے اس کی بشارت کو یاد کر کے جشن مناتے تھے اور اب وہ وقت ہے کہ اس کی وعید کے نتائج کو گرد و پیش دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ اب عید کا دن ہمارے لیے عیش و نشاط کا دن نہیں رہا، البتہ عبرت و معزت کی ایک یادگار ضرور ہے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ ایسا ہی ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں طرح طرح کی وعیدیں درج کی تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں عبرت اور فکر پیدا ہو۔ دنیا میں عیش کی گھڑیاں کم میسر آتی ہیں، پھر سال بھر کے اس تنہا جشن کو کیوں نہ عزیز رکھا جائے۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ عید کی خوشیوں میں سرمست عیش و نشاط ہو اور میں افسانہ غم چھیڑ کر گو آپ کے لذت عیش کو منغص کر دوں، مگر یقین کیجئے کہ اپنے دل اندوہ پرست کی بے قراریوں سے مجبور ہوں۔ قاعدہ ہے کہ ایک غمگین دن کے لیے عیش کی گھڑیوں سے بڑھ کر اور کوئی وقت غم کے حوادث کا یاد آور نہیں ہوتا۔ ایک غم زدہ ماں جو سال بھر کے اندر اپنے کئی فرزندوں کو کھو چکی ہو، اگر عید کے دن اس کو اپنی بقیہ اولاد کے چہرے دیکھ کر خوشی ہوگی تو ایک ایک کر کے اس کے گم گشتہ لخت جگر بھی سامنے آ جائیں گے۔ ایک بدبخت جو اپنا تمام مال و متاع غفلت و بے ہوشی میں ضائع کر چکا ہو، عید کے دن جب لوگوں کی زرین قباؤں اور پر جواہر کلاہوں کو دیکھے گا تو ممکن نہیں کہ اس کو اپنی کھوئی ہوئی دولت کے ساز و سامان یاد نہ آ جائیں۔ دیکھتا ہوں تو یہ جشن کی عیدیں عیش و مسرت کا پیام نہیں بلکہ یاد آور درد و حسرت ہیں۔ کیا دنیا میں غفلت و سرشاری کی حکومت ہمیشہ سے ایسی ہی ہے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ نیند زیادہ اور بیداری کم رہی ہے؟ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دن کی خوشیوں میں بے خود ہو کر ہمیشہ کے تمام و اندوں کو بھول گئے ہیں؟ بد میں جشن کی تیاریاں کس کے لیے، جبکہ دنیا اب ہمارے لیے ایک دائمی ماتم کدا بن گئی ہے۔ عیش و نشاط کی بزموں کو آگ لگائے، عید کے قیمتی کپڑوں کو چاک چاک کر ڈالیے، عطر کی شیشوں کو اپنے بخت زبوں کی طرح الٹ دیجئے اور اس کی جگہ مٹھیوں میں خاک و گرد بھر بھر کر اپنے سر و سینے پر اڑائیے۔ زرین کلاہوں اور ریشمی قباؤں کے پہننے کے دن اب گئے۔ ماں خان امید گان تلمیم، پیغام خوش از دیار مانیست۔ لیکن اس طلسم میں سرائے ہستی کی ساری رونق انسان کی غفلت و سرشاری سے ہے۔ ممکن ہے کہ جشن عید کے ہنگاموں میں غم و اندوہ کی یہ آہیں آپ کے کانوں تک نہ پہنچیں، تاہم اس کو تو نہ بھولیے کہ پیروان اسلام کا حلقہ صرف آپ ہی کے وطن و مقام پر محدود نہیں، وہ ایک عالمگیر برادری ہے جس میں چین کی دیوار سے لے کر افریقہ کے صحرا تک 40 کروڑ انسان ایک ہی رشتے کے زنجیر میں منسلک ہیں۔ اگر طرابلس میں قتیلان ظلم و ستم کی لاشیں تڑپ رہی ہیں تو یہ عیش پرستی ایک لعنت ہے جو آپ کو عید کی خوشیوں میں سرمست کر رہی ہے۔ اگر ایران میں آپ کے اخوان ملت کو جرم وطن پرستی میں پھانسیاں دی جا رہی ہیں تو وہ آنکھیں پھوٹ جائیں جو ہندوستان میں اشکبار نہ ہوں۔ اگر موراکو میں اسلام کا آخری نقش حکومت مٹ رہا ہے تو کیوں نہیں ہندوستان کے عیش قدوں میں آگ لگ جاتی؟ اسلام کی اخوت عمومی تمیز قوم سے پاک ہے اور اس کا ایک ہی خدا اپنے ایک ہی آسمان کے نیچے تمام پیروان توحید کو ایک جسم واحد کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ بس جس میں اسلام کا ایک عضو درد سے بے قرار ہے تو تمام جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر زمین کے کسی حصے میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے تو تعجب ہے اگر آپ کے چہرے پر آنسو بھی نہ بہیں۔ اگر غفلت کی سرمستیوں نے پچھلے حوادث بھلا دیے ہیں تو آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے وقف ماتم ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ قومی زندگی کی مثال بالکل افراد و اشخاص کی سی ہے۔ بچپنے سے لے کر عہد شباب تک کا زمانہ ترقی و نشو و نما و عیش و نشاط کا دور ہوتا ہے۔ ہر چیز بڑھتی ہے اور ہر وقت میں افزائش ہوتی ہے۔ جو دن آتا ہے طاقت و توانائی کا ایک نیا پیام لاتا ہے۔ طبیعت جوش و امنگ کے نشے میں ہر وقت مخمور رہتی ہے اور اس سرخوشی و سرور میں جس طرف نظر اٹھتی ہے فرحت و انبساط کا ایک بہشت زار سامنے آ جاتا ہے۔ اس طلسم زار ہستی میں انسان سے باہر نہ غم کا وجود ہے اور نہ نشاط کا۔ البتہ ہمارے پاس دو آنکھیں ضرور ایسی ہیں جو اگر غمگین ہوں تو کائنات کا ہر ظہور غم آلودہ ہے اور اگر مسرور ہوں تو ہر منظر مرکع انبساط ہے۔ عہد شباب و جوانی میں آنکھیں سرمست ہوتی ہیں اور دل جوش و امنگ سے متوالا۔ غم کے کانٹے بھی تلوے میں چبھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرش گل پر سے گزر رہے ہیں۔
خزاں کی افسردگی بھی سامنے آتی ہے تو نظر آتا ہے کہ عروج سے باہر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ دل جب خوش ہو تو ہر شے کیوں نہ خوش نظر آئے، لیکن بڑھاپے کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ پہلے جو چیزیں بڑھتی تھیں اب روز بروز گھٹنے لگتی ہیں۔ جن قوتوں میں ہر روز افزائش ہوتی تھی اب روز بروز اضمحلال ہوتا ہے۔ طاقت جواب دے دیتی ہے اور عیش و مسرت کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ جو دن آتا ہے موت و فنا کا ایک نیا پیام لاتا ہے، اور جو دن گزرتا ہے حسرت و آرزو کی ایک یاد چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا کے سارے عیش و عشرت کے جلوے دل کی عشرت کامیوں سے تھے، لیکن دل کے بدلنے سے آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں۔ پہلے غم کی تصویر بھی شادمانی کا مرقع نظر آتی تھی، اب خوشی کے شادیانے بھی بجتے ہیں تو ان میں سے درد و اندوہ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔